إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا محترم حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف اور توصیف بڑائی و کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد صحیح راستے پر عمل کرنے کے لیے سیدھا راستہ بتانے کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی بھیجی ہیں انہیں میں سے ایک قرآن مجید آج ہمارے درمیان موجود ہے اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے سب کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے سارے کے سارے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے چاہے جو بھی کام ہو اگر اللہ اس سے راضی ہو جائے تو وہ عبادت میں شامل ہے اسی طرح ایک اہم عبادت دعا ہے دعا ایک اہم عبادت ہے جو ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے اپنے آپ کو مشکلات سے بچا
بیماری کو دور کر دیا. آج ہم لوگ یہ تو جب بیمار ہوتے ہیں تو اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, شکایتیں کرنے لگتے ہیں. کیا بیماری میں وہی ملا تھا؟ کیا بیماری کا مجھے اکیلے ہو کیا؟ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے, کبھی بھی ایمان سے نہیں رکھنا چاہیے. کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے بندہ اچھی حالت میں میری عبادت کرتا تھا, اب میں صرف بیمار کروں گا تو میری عبادت کرے گا, دوسروں پر چلا جائے گا. یہ امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو بیمار کرتے ہیں. اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ سے اعراض نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. جب ہم بیمار ہو تو اللہ کے سامنے اور آگے بڑھیں, اللہ کو اور زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اسی عمل سے خوش ہو کر کے تم کو جنت میں داخل کر دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اسی طرح ہمارے انبیاء کرام میں سے یونس علیہ السلام بھی ایک نبی ہے. کون نہیں جانتا ہم یونس علیہ السلام کو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یونس علیہ السلام کی آزمائش کے لیے یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر گزار دیا. یونس علیہ السلام کو, یونس علیہ السلام ایسے وقت میں بھی کس کو پکارتے ہیں, کس سے دعائیں کرتے ہیں. ہمارے لیے انبیاء کی زندگی نمونہ ہے, ہمارے لیے آئیڈیل ہے انبیاء کی زندگی. انبیاء کی زندگی کو دیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی اس بنانے کی کوشش کریں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو ایسے وقت میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیری ذات پاک ہے, تو مجھے جہاں پہ رکھ, تیری مرضی کے مطابق ہی ہے. یہ میرے گناہ کی سزا ہی ہو سکتی ہے, تو مجھ سے بچا لینے کے لیے نہیں بلکہ میرے گناہ کی سزا ہے. لا الہ الا انت سبحانک, اللہ تیری ذات پاک ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں خوشی میں تیری عبادت کرتا تھا, اب میں مصیبت میں بھی تجھے سے دعا طلب کرتا ہوں. انی کنت من الظالمین, اللہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں, گناہگار ہوں, اللہ تم مجھے معاف فرما. ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیتے ہیں. اللہ اس لیے ہمیں بھی چاہیے, چاہے جتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو, ایک اللہ کو پکارے. اور اسی طرح اور آگے بڑھیں, زکریا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے. زکریا علیہ السلام ذریعے ہمارے ایک نبی گزرے ہیں. زکریا علیہ السلام اپنی عمر کے بہت زیادہ عمر کو پہنچ گئے ہیں, بہت زیادہ سال گزار لیے ہیں, 70 سال 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. ان کا اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے اولاد کی فریاد کرتے ہیں. وَأَنَّ الْأَرْضَ مِنِّي, اللہ میرے ہڈیوں کے
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں فجر کی نماز سے پہلے آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہر کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کرو. دیکھیے اللہ کی شان کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس آ کے پوچھتے ہیں ہر کوئی مانگنے والا میں تیرے مان کا پورا کروں, تیرے سوال کا جواب دوں, ہر کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح جو آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے دعائیں نہیں کرے گا, استغفار نہیں کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دعائیں نہیں کرتے وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کے جہنم میں جائیں گے. ذلیل اور رسوا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ دعائیں کریں, توبہ کریں, استغفار کریں. آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہم لوگ دعائیں تو کرتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, ہم دعائیں تو کرتے ہیں, ہمیں دعا کا جواب نہیں ملتا ہے. لوگوں سنو اللہ کے رسول کا حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذکر الرجل, اللہ کے رسول ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں یطیل السفر, جو آدمی بہت لمبا سفر کیا ہے, اشعث اکبر, بال پورے پڑا کرنا ہے, بال پورے دھول پڑی ہوئی ہے سفر کی وجہ سے. پھر اس بات یموت یدیہ, بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب. ذرا غور سے سنیے, ایک آدمی بہت لمبا سفر کیا ہے, سامان ختم ہو گئے ہیں, آج اسی کے ساتھ انکسار کے ساتھ اب کوئی سہارا نہیں اس کے پاس. ایسے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, تو کیا دعا قبول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ قبول ہونا چاہیے. اس لیے انسان پر جب کوئی چیز نہیں ہے تو انسان دل سے دعا کرتا ہے, قبول ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ مطعمہ حرام اور مشربہ حرام اور ملبسہ حرام, تو اس سے حرام فانا یستجاب لذلک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کا کھانا حرام کا تھا, پینا حرام کا تھا, پہنا ہوا کپڑا حرام کا تھا, اور پورے حرام چیز سے اس انسان کی تربیت کی گئی, پرورش کی گئی, فانا یستجاب لذلک. تو ایسے آدمی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ذرا غور کریں ہماری زندگی میں, کیا حرام چیزوں سے دور ہے؟ کیا ہم جو چیز کھا رہے ہیں وہ حرام سے پاک ہے؟ جو چیز پی رہے ہیں کیا وہ حرام چیز سے, حرام اس سے پاک ہے؟ ہم جو پہن رہے ہیں کپڑے کیا یہ حرام کمائی سے نہیں خریدے ہوئے؟ ہر کوئی اس کا محاسبہ کرے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے, اپنی کمائی کو حلال بنائے. اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت میں اپنے مغفرت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات میں معافی مانگ لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت میں اپنے مغفرت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا دن میں معافی مانگ لے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی وادیاں بھی دے دیں تو اللہ کی ذات کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں احساس پیدا کریں. اپنے گناہ کا احساس جب پیدا ہوگا تو ہم خود بخود اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے, اللہ سے مانگیں گے. اسی لیے میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں آگے بڑھیں, گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں, توبہ کریں, استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے, ہر ایک کی دعا کا جواب دینے والا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نئے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کے کاموں سے بھی پیچھے رکھے, بچا لے. اور اگر گناہ کے کام ہم سے ہو جائے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما, جب تم فردوس میں جگہ عطا فرما, جہنم کے عذاب سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے, اور دنیا و آخرت میں کامیاب کر, اور ہر دو جگہ ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچا لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.